اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جتنے مرسل جتنے نبی ہیں سبھی آپ کے مقتدی ہیں۔ معراج کی شب اللہ کا تاج امامت پہنانا، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا، چل کے شجر قدموں میں آیا، وقت قلیل میں عرش بری پہ آپ کا جانا اور آنا۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دو تاج عطا فرمائے، ایک تاج نبوت ہے، دوسرا تاج ختم نبوت ہے۔ یہ دو تاج، تیسرا تاج اللہ نے امامت کا پہنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن کی زبان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان قرآن کی زبان۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن مقدس میں 2000 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان بیان کی۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تذکرہ کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا ذکر آیا تو وضحا قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ السلام کے سینے کا ذکر آیا تو علم نشرح لک صدرک قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانتوں کا ذکر آیا تو یاسین قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کا ذکر آیا، زلفوں کا ذکر آیا تو واللیل قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا ذکر آیا تو ما زاغ البصر وما طغی قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بولنے کا ذکر آیا، اخلاق کا ذکر آیا، انک لعلی خلق عظیم قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کا ذکر آیا، قدموں کا ذکر آیا، شہر کا ذکر آیا تو لا اقسم بہذا البلد قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ذکر آیا، والعصر قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبلے تحویل کا ذکر آیا، ذہن میں خیال آیا یا اللہ خانہ کعبہ قبلہ ہوتا، مسجد اقصی نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے پیغمبر جیسے تو راضی ہے میں بھی ایسے ہی راضی ہوں۔ قبلے کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہہ دیا، نبی کے کاندھے پہ آنے والی چادر کا تذکرہ آیا، یا ایھا المدثر قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ السلام کے اوپر آنے والے بستر کا ذکر آیا، یا ایھا المزمل قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اعمال اخلاق افعال قرآن نے بیان کیے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے۔ ختم نبوت کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدیق پہلا خلیفہ پہلے یار کا تذکرہ آیا، ابو بکر صدیق کا، تو صدیق کی صداقت کے لیے الذی جاء بالصدق وصدق بہ قرآن نے کہہ دیا، غار کا ذکر آیا تو لا تحزن ان اللہ معنا قرآن نے کہہ دیا، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر آیا تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یہ قرآن نے کہہ دیا۔ نبی کے فاروق اعظم کا دوسرا تذکرہ آیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی قرآن نے کہہ دیا، سیدنا عثمان بن عفان کا ذکر آیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ قرآن نے کہہ دیا، ید اللہ فوق ایدیہم قرآن نے کہہ دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا تذکرہ آیا تو الذین والذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا قرآن نے کہہ دیا، معاویہ کا تذکرہ آیا، بے ایدی سفرہ قرآن نے کہہ دیا، سارے صحابہ کا ذکر آیا، اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون قرآن نے کہہ دیا، اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان آیا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ قرآن نے کہہ دیا، اولئک ھم الراشدون قرآن نے کہہ دیا، وہ نبی جو چلے تو قرآن بولے،
وہ نبی جو بولے تو قرآن بولے، سجدہ کرے تو قرآن بولے، اس کے صحابہ کا ذکر آئے تو قرآن بولے، اس کے خلفاء کا ذکر آئے تو قرآن بولے، اس پیغمبر کے پاؤں سے سر تک قرآن بولے، اس پیغمبر کے ختم نبوت پہ اللہ نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تو میرا آخری نبی ہے، تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے۔ اس لیے آپ پیغمبر کو تاج نبوت پہنا کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اس کو اتنی شان عطا فرمائی کہ اس پیغمبر کا تذکرہ پہلے کتابوں میں بھی تھا، اس پیغمبر کا تذکرہ پورا قرآن کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی صحابہ نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا مجھے نبی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ، کوئی ان کی شان بتاؤ۔ اما عائشہ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہتا ہے میں نے تو پڑھا ہوا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے، میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کامیابی چاہتے ہو میرے پیغمبر کی سیرت اپناؤ، میرے پیغمبر کا اسوہ حسنہ اپناؤ، میرے پیغمبر کی افعال اقوال یہ ان چیزوں پہ عمل کرو، اس لیے یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے نبی کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کی شان بہت سے لوگوں نے لکھی، بیان کی۔ حبیب طائب نے 4000 اشعار نبی علیہ السلام کی شان میں لکھے۔ آخر میں کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، کہتے ہیں عقل میرا پرانا ہو گیا، جواب دے گیا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ساری زندگی لکھا مدہ باقی ہے۔ یہ نبی کی شان ہے۔ وما علینا